بسم اللہ الرحمن الرحیم رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور اس وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد سے وقوله اور اپنی قوم سے اننی بے شک میں براء بیزار ہوں مما اس سے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو إِلَّا الَّذِي سوائے اس ذات کے الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا ہے فَإِنَّهُ سَيَهْدِي بے شک وہ مجھے ہدایت دے گا ان قریب مجھے راہ دکھائے گا۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصر کی طرف دلائی ہے۔ جیسے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، ان کے یہ قول جو تھا کہ اپنے باپ و اجداد کے طریقے پر چلتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر ہی چلیں گے اگرچہ خدا کا نبی حق بات دے کر کے آیا ہو۔ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو بغیر دلیل بغیر سوچے سمجھے اپنانا اندھی تقلید کہلاتا ہے۔ تو اب ان آیات کے اندر مشرکین کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اسحاق اور بنی اسماعیل یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب سب کے جد امجد ہیں۔ اگر تم نے اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کرو جو بالکل درست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بہت ساری سورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور بیان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بیزار ہوں چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت کرے گا، ہدایت دے گا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، تو میں اسی کی صرف عبادت کروں گا۔ تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ میں تمہارے لکڑی پتھروں مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو ہرگز نہیں مانتا۔ میرا معبود برحق تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے اور مدبر اور متصرف ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو براءت کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ہر مزعومہ باطل معبود سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، ان سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنا دیا کلمۃ باقیہ، ایک بات باقیۃ باقی رہنے والی، فی عقبہ اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹائیں، بل متعت ہؤلاء بلکہ میں نے متعت فائدہ پہنچایا ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادوں کو، میں نے فائدہ پہنچایا ان لوگوں کو، ان کے باپ دادوں کو، آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو نعمتیں ان پر کی ہیں وہ نعمتیں کہ نعمتوں کے بعد پھر اللہ نے عذاب میں جلدی نہیں کی ہے، مہلت دی ہے، اور پھر وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ جب آ گیا ان کے پاس حق، قالوا تو انہوں نے کہا هَذَا سِحْرٌ یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل کسی آدمی پر، من القریتین دو بستیوں میں سے کسی آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا، عظیم بڑے کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ تو مکہ اور طائف دو بستیاں مراد ہیں، بڑے آدمی سے مراد ان کی اکثر مفسرین کے نزدیک ولید ابن مغیرہ ہے، اور اسی طرح سے طائف کا رہنے والا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ اہم یقسمون کیا وہ قسمیں کھاتے ہیں، رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کی، نحن قسمنا بینہم
یا ہم یقسمون کیا وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کو نحن قسمنا ہم تقسیم کرتے ہیں بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت کو فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ورفعنا بلند کیا ہم نے بعضہم ان میں سے بعض کو فوق بعض بعض پر درجات درجوں میں لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ تاکہ بنائے ان میں سے بعض کو سخریہ خدمتگار تابعدار بنا لے ورحمت ربک تیرے رب کی رحمت خیر بہتر ہے مما اس سے تیرے رب کی رحمت بہتر ہے مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ اور ولولا کیوں نہیں ہوئی یہ بات ان یکون الناس امتا واحدہ کہ ہو جاتے لوگ امتا واحدہ ایک ہی طریقے پر ایک ہی امت پر لجعلنا لمن یکفر بالرحمن اگر یہ بات نہ ہو کہ لکھم لولا اگر یہ بات نہ ہو کہ یکون الناس یہاں سے ترجمہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ولولا جو نہیں ہوئی بات یا اگر یہ بات نہ ہوتی ان یکون الناس امتا واحدہ کہ لوگ ہو جائیں گے ایک ہی امت لجعلنا یہ ایک ہی سارے لوگ جتنے بھی ہیں تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے اگر یہ بات نہ ہوتی لجعلنا لمن یکفر بالرحمن تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں لبیوتہم ان کے گھروں پر سقفا من فضۃ ان کے گھروں کی چھتوں کو سقف چھت کو کہتے ہیں من فضۃ چاندی کی ومعارج علیہا اور کی سیڑھیوں کو جن پر وہ یظہرون چڑھتے ہیں ان کو بھی ہم چاندی کا بنا لیتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو پھر رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے جتنے بھی ہیں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم چاندی کی بنا لیتے ہیں اور زمینوں کو بھی ان کی سن کے اوپر چڑھنے والی جو سیڑھی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاندی کا بنا لیتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے وَسُرُرًا اور تخت بھی عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں تکیہ لگا کر جن پر بیٹھتے ہیں ان کو بھی ہم پھر چاندی کا بنا لیتے ہیں وَزُخْرُفًا اور سونے کے بھی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا لیتے ہیں زیادہ حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر کے اندر اتنا بے وقت ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اللہ کے منکر کافر وغیرہ ان کو خود دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار بن جائیں گے دنیا کی حقارت اس حدیث کے اندر وہ ہے کہ بالکل اس آیت کے اندر واضح کر دی گئی ہے کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت اور قدر نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اگر دنیا کی قدر اور قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کافر کو دنیا کے اندر ایک پانی بھی نہ دیا جاتا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب کچھ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یوں ہی ساری دنیا کا سامان ہے فائدہ ہے وَالْآخِرَةُ اور آخرت عند ربک تیرے رب کے نزدیک للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو بھی غفلت کرے رحمان کے ذکر سے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم مقرر کر دیتے اس کے لیے شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ تو اسی کا ساتھی رہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ اور بے شک وہ لوگ روکتے ہیں السبیل راستے سے وَيَحْسَبُونَ اور یہ خیال کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ یہ ہدایت یافتہ ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا جب ہمارے پاس آیا قال کہنے لگے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان میرے اور تمہارے درمیان ہوتی بعد المشرقین مشرقوں کی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اتنی دوری ہمارے اور تمہارے درمیان ہوتی فبئس القرین تو وہ برا ساتھی ہے فبئس القرین بڑا برا ساتھی ہے شیطان کی بات یہ مشرق مغرب فبئس القرین بڑا مخصوص لفظوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ تو بڑا برا ساتھی ہے شیطان تو بڑا بہت زیادہ برا ساتھی ہے کافر قیامت والے دن شیطان سے کہے گا لیکن ایسے وقت کے اندر کہ جب وہ جہنم میں پہنچ چکا ہوگا اس وقت اس اعتراف کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور ہرگز تمہیں نفع نہ دے گا اليوم آج اذ ظلمتم جبکہ تم نے ظلم کیا انکم فی العذاب بے شک تم لوگ عذاب کے اندر مشترکون سب شریک ہو گئے سب عذاب میں شریک ہونا ہے کوئی نفع تمہیں نہیں ملے گا افانت تسمع الصم کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اور تہدی العمیاء یا راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو ومن کان فی ضلال مبین اور اس کو جو ہو کھلی گمراہی کے اندر کیا آپ اس کو راستہ دکھا سکتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ اگر ہم آپ کو لے جائیں فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ کو دکھلا دیں الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو بے شک ہم ان پر مقتدر قدرت رکھنے والے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ فَاسْتَمْسِكْ پس آپ مضبوطی سے پکڑ لیں تھام لیں بِالَّذِي اس چیز کو أُوحِيَ إِلَيْكَ جو وحی کی
کہتی ہے آپ کی طرف انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک یہ نصیحت ہے، ذکر ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قریب تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، آپ سے قریب اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور آپ سوال کیجئے اس سے، من ارسلنا، آپ پوچھ لیجئے ان سے، من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن، کیا بنائے ہیں ہم نے، دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہۃ، کچھ اور معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بتا تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بآیات، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کے پاس، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے پاس، فقال، کہا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب آیا، فلما جاء، جب وہ لائے ان کے پاس، بآیاتنا، ہماری نشانیاں، آیتیں، اذا ہم منہا یضحکون، تو تب ہی وہ لوگ اس سے یضحکون، ہنسنے لگے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، من اختہا، اپنی بہن سے، مطلب پہلے والی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کو بہن کو، نشانی کو بہن کہا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، ہم ان کو پکڑ لیا، بِالْعَذَابِ، عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قالوا، نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کی وجہ سے جو اس نے عہد کیا ہے آپ کے پاس، جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، آپ کے پاس، اس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب، واذا ہم ینکثون، تو جب ہی وہ لوگ پھر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں وعدوں کو، ونادى فرعون فی قومه، اور پکارا فرعون نے، بلایا، فی قوم، اپنی قوم کے اندر، پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، قوم کے درمیان، قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر، بادشاہ مصر کی، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، یہ دریا وغیرہ، یہ نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتی، میرے نیچے سے، افلا تبصرون، میرے محلات کے نیچے سے اتنی بڑی بڑی نہریں، دریا بہ رہے ہیں، کیا یہ جنت کی نہریں نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا پھر تم بھی پھر بھی دیکھتے نہیں ہو؟ امن خیر من ھذا، کیا میں بہتر ہوں اس سے، الذی هو مہین، جو مہین ہے، مہین حقیر ہے، رذیل ہے، ولا یکاد یبین، اور قریب نہیں کہ وہ بات کو واضح کر سکے، میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے کہ جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پس کیوں نہیں ڈالے گئے علیہ اس پر اسورۃ، کنگن، من ذہب، سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ، یا آئے کیوں نہیں اس کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتے، مقترنین، ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھ، اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، اس کے ساتھ لگاتار فرشتے کیوں نہیں آئے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے، یا ایسے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ تو فرشتے آتے دعا کر کے بتا دیتے، یہ نبی ہم مان لیتے، یا پھر کوئی سونے چاندی کے اس کے پاس کنگن ہوتے تو تب بھی ہم بات مان لیتے۔ فاستخف قومه، تو ہلکا پایا، قومه، اس نے اپنی قوم کو، فاطاعوه، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے نافرمان لوگ۔ فلما آسفونا، پس جب آسفونا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، فجعلناہم سلفا، ہم نے بنا دیا ان کو سلفا، پیش رو، آگے جانے والا، ومثلا، اور ایک مثال بنا دیا، للآخرین، بعد والوں کے لیے، دوسروں کے لیے، ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے لوگ، پیش رو بنا دیا، اور ایک مثال بنا دیا پچھلوں کے لیے، ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، ابن مریم کے بیٹے کو مثلا بطور مثال کے بیان کیا گیا، اذا قوم کا، تو چانک تیری قوم، منہ سے یصدون، چلاتی ہے، تالیاں بجاتی ہے، وقالوا، نے کہا، آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود، ہمارے خدا، خیر، بہتر ہیں، ام ہو، یا وہ، ما ضربوہ لکا،
کہ نہیں انہوں نے بیان کی اس کی، نہیں انہوں نے اس کو بیان کیا لکا تیرے لیے الا جدلا مگر جھگڑے کے لیے، جھگڑے کے طور پر، بل ہم قوم خصمون بلکہ یہ لوگ خصمون جھگڑالو ہیں، ان ہوا نہیں ہے یہ الا عبد مگر ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ ہم نے ان پر انعام کیا، وجعلناہ ہم نے اس کو بنا دیا مثلا ایک مثال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء اگر ہم چاہیں لجعلنا منکم ملائکۃ تو البتہ ہم بنا دیں منکم تم میں سے ملائکۃ فرشتوں کو فی الارض زمین کے اندر یخلفون وہ جانشین ہو، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ بے شک البتہ لعلم الساعة قیامت کا علم، قیامت کی ایک نشانی ہے، وَإِنَّهُ بے شک وہ لعلم للساعة ایک علامت ہے، نشانی ہے، للساعة قیامت کی، فلا تمترن آپ شک نہ کرنا بہا اس کے ساتھ یا اس میں، واتبعونی پیروی کرو تم میری، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، ولا يصدنكم الشیطان اور نہ روکے تمہیں شیطان، انه لکم بے شک وہ تمہارا عدو کھلا دشمن ہے، ولما جاء عیسیٰ بالبینات جب لائے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں، قالت اس نے کہا قد جئتکم تحقیق ملایا ہوں تمہارے پاس بالحکمت حکمت، ولأبینا تاکہ میں بیان کروں لکم تمہارے لیے بعد الذی بعض وہ چیزیں تختلفون فیہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، وأطیعون میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی بے شک اللہ وہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم پس اختلاف کیا گروہوں نے من بینہم ان کے درمیان یا آپس میں، فویل الذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا من عذاب سے یوم علیم دردناک دن کے، حل ینظرون کیا انتظار کر رہے ہیں الا الساعة مگر قیامت کا، یا حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا الساعة مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ کیا جائے ان پر اچانک، وهم لا يشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء خلیل کی جمع الاخلاء دوست، یومئذ آج کے دن بعضهم لبعض ان میں سے بعض کے عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے تقوی والوں کے پرہیزگاروں کے، یا عباد میرے بندو لا خوف علیکم نہیں ہے کوئی خوف تم پر اليوم آج، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین اور وہ تھے مسلمان، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم بھی وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تحبرون تم خوش رکھے جاؤ گے تمہاری عزت کی جائے گی، تحبرون کے یطاف علیہم بصحاف من ذہب یطاف گردش کرائے جائیں گے پھیرے جائیں گے علیہم ان پر بصحاف پیالے، بڑے پیالے کو صحاف کہتے ہیں، صحف من ذہب سونے کے، وأکواب اور ساغر بھی گلاس بھی، وفی حال میں وہ چیز ہوگی ما تشتہی الانفس جو چاہیں گے نفس، جس کی نفس تمنا کریں گے وہ ہوگا ان میں، وتلذ الاعین اور لذت پائیں گی آنکھیں، آنکھوں کی لذت ہوگی، وانتم فیہا خالدون تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں ہمیشہ رہو گے، تو جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے تو جنت کے اندر بھی ایک میراث ہے جس کے وارث جنتی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اور یہ جنت الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے جو تم کرتے تھے اس وجہ سے تمہیں ملی ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ تمہارے لیے اس کے اندر فاکہۃ پھل ہیں، کثیرۃ بہت سے، منہا تاکلون ان سے تم کھاؤ گے، ان المجرمین بے شک گنہگار مجرم لوگ، فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یفتر عنہم لا یفتر کم نہیں کیے جائے گا عنہم ان سے، وہم اور وہ فی اس کے اندر مبلسون مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمون لیکن وہ خود ظلم کرنے والے ہیں، ونادوا اور وہ پکاریں گے دوزخ والے پکاریں گے، پکار کر کہیں گے یا مالکو اے مالک، جہنم کے دروغے سے اس کا نام مالک ہے، لیقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے علینا ہم پر ربک تیرا رب، قالا فرمایا قالا وہ کہے گا انکم ماکثون بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو، یہی ٹھہرنے والے یہی رہنے والے، اب تمہارے لیے یہاں سے نکلنا نہیں ہے،
لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم لائے ہیں تمہارے پاس بالحق حق کو، ولکن اکثرکم، لیکن اکثر لوگ تمہارے تم میں سے اکثر للحق حق کے کارہون، ناگوار کرنے والے، ناپسند کرنے والے، اکثر تم میں سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرن، کیا ام ابرموا، بلکہ ان لوگوں نے مقرر کر دیا ہے، ایک بات پختہ ٹھہرا لی ہے، انہوں نے پختہ بات ٹھہرائی ہے، پکی بات ٹھہرائی ہے۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک ہم بھی پختہ بات ٹھہرانے والے ہیں، ہم بھی ایک بات مقرر کرنے والے ہیں۔ اب يَحْسَبُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں، أَنَّا لَا نَسْمَعُ، کہ ہم سنتے نہیں، سِرَّهُمْ، ان کی راز کی باتیں، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیاں، بلا کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے، لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ان کے پاس ہیں، يَكْتُبُونَ، لکھ رہے ہیں۔ قُلْ، فرما دیجئے، إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اگر ہے رحمان کے لیے ولد، کوئی بیٹا، اولاد، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں سے۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا رب، العرش، عرش کا رب، اما ان باتوں سے اس سے یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا، کہ وہ بحثیں کریں، ویلعبوا، کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ وہو الذی، اور وہی ہے، الذی فی السماء الہ، جو آسمانوں کے اندر الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمینوں کے اندر بھی وہ خدا ہے اور الہ ہے۔ وہو الحکیم العلیم، اور حکمت والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بڑا بابرکت ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ، وہ ذات برکتوں والی ہے۔ لہ ملک السماوات، جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وعندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون، اور نہیں مالک، اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ، الذین یدعون، جن کو پکارتے ہیں، من دونی، اس کے سوا، الشفاعۃ، سفارش کا، شفاعت کا، الا من شہد، مگر وہ جو گواہی دے، بالحق، حق کے ساتھ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں۔ وَلَا انسان کہوں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بے ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پھرائے جاتے ہیں، کہاں دھوکے کھا رہے ہیں، کدھر پھیرے جا رہے ہیں۔ وَقِيلُ يَا رَبِّ، اور قسم ہے ان کے قول کی، ان کے رسول کی قول کی، یا ربی، قسم ہے رسول کی، قسم اس کے قول کی، یا ربی، اے میرے رب۔ وَقِيلِهِ، ان کا پیغمبر، ان کے پیغمبر کا اکثر یہ کہنا، قیلِهِ کا لفظ یہ ہے، پیغمبر کی طرف اشارہ کے کہنا، ان کے نبی کا یہ بات کہنا، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، قوم ایسے ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قیلِهِ، اصل میں اس کا عطف پیچھے جو لفظ گزرا ہے، وعندہ علم الساعہ، اس پر اس کا عطف ہے، مطلب کیا ہوگا، علم قیلِهِ، آپ کے پیغمبر، اس قوم کے پیغمبر کے کہنے کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت پر اپنے پیغمبر کے شکوے کا علم کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر کریں، وَقُلْ، اور آپ کہیں، سلام کا سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں، ان کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذلک، والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات کے اندر۔ تو برکت والی رات کے اندر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، یہ آسمانی دنیا لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، اور لیلۃ القدر سے پھر جتنا ضرورت تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اتارتے رہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا، ہر ایک مضبوط کام کا اس رات کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے کام ہمارا اس رات کے اندر، اس کے اندر پھر اس کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کے بارے میں جو موت ہے یا حیات ہے یا زندگی کے وسائل، ان سب کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔
لیلۃ القدر کے روز امرم من عندنا یہ حکم ہے ہماری طرف سے انا کنا مرسلین بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں مرسلین ہم بھیجنے والے رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ فرماتے ہیں ہم رحمتا من ربک آپ کے رب کی مہربانی سے انہو هو السمیع العلیم بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے رب السماوات والارض جو رب آسمان اور زمینوں کا وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی یحیی وہی جلاتا ہے زندہ کرتا ہے ویمیت وہی موت دیتا ہے ربکم تمہارا رب ہے ورب آبائکم الاولین تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ لوگ شک کے اندر یلعبون کھیل رہے ہیں فرتقب پس آپ انتظار کیجئے یوم اس دن کا جس دن تحت السماء آئے گا آسمان بدخان مبین کھلے دھوئیں کے ساتھ واضح دھوئیں کے ساتھ جس دن آسمان آئے گا آپ اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا مکے والوں کے جو رویہ تھا انتہائی خطرناک اور معاندانہ رویہ اس رویے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کبیر خاطر تھے تن تھے تو تن آ کر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے قحط سالی کی بددعا فرمائی اور اس کے نتیجے میں پھر ان پر قحط سالی نازل ہوئی یہاں تک کہ ایسے دور آ گیا ایسے وقت آ گیا کہ ہڈیاں کھا لیں اور مردار وغیرہ تک بھی کھانے لگ گئے اور اس پر مجبور ہو گئے آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ آ گئی تھی اس کی وجہ سے انہیں آسمان دھواں دھواں سا نظر آتا تھا تو آخر کار تنگ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عذاب کے دور کرنے کی ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں عذاب ٹل کے ہم ایمان لے آئیں لیکن جیسے حضور نے دعا مانگی کیفیت دور ہوتے ہی پھر کفر اور اناد پر اسی طرح سے لوٹ آئے تو پھر جنگ بدر کے اندر بھی ان کو سخت اللہ نے مار مسلمانوں کے ہاتھوں دلوائی سخت گرفت کی گئی تو یہ اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے اور یہاں قحط سالی کی وجہ سے جو ان کو دھواں نظر آتا تھا بعض مفسرین کہتے ہیں یہ وہی دھواں مراد ہے اور بعض کہتے نہیں بلکہ یہ قیامت کے قریب ہے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی جس طرح سے دجال کا آنا ہے یا اسی طرح سے امام مہدی کا آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دھوئیں کا نکلنا ہے کہ ایک دھواں آئے گا جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن جو ہے بہت کم ہلکی پھلکی زکام وغیرہ ان کو لگے گی یخشن الناس ڈانپ لے گا لوگوں کو ھذا عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے ربنا اکشف عنا العذاب اے ہمارے رب تو ہٹا دے ہم سے دور کر دے ہم سے ان العذاب عذاب کو انا مؤمنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں مومن ہیں انا لهم الذکر کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت وقد جاءهم تحقیق آپ پہنچ ان کے پاس رسول مبین واضح بیان کرنے والے کھول کر بیان کرنے والے ثم تولوا عنه پھر وہ منہ موڑ گئے عنہ سے قالوا نے کہا معلم یہ سکھایا ہوا ہے مجنون دیوانہ ہے سکھایا پڑھایا کسی نے اس کو سکھایا ہوا معلم مجنون دیوانہ انا کاشف العذاب بے شک ہم عذاب کو ہٹانے والے ہیں قلیلا تھوڑا انکم عائدون بے شک تم لوٹنے والے ہو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ جس دن ہم پکڑیں گے البطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ البتہ تحقیق ہم نے آزمایا قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون کے قوم کو وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور آیا ان کے پاس ایک رسول کریم عزت والا ان ادو الی عباد اللہ ان ادو یہ کہ حوالے کر دو تم رسول نے آ کر کے فرعون سے کہا کہ تم حوالے کر دو الی میرے عباد اللہ کے بندوں کو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین امانت دار و اللہ تعالی علی اللہ اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے مقابلے میں انی آتیکم بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین کھلی دلیل وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي بے شک میں پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کی میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی اَنْتَرْجُمُونِی کہ تم سنسار کرو مجھے رجم کرو تم مجھے سنسار کرو تم مجھے یا تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرو میں اس بات سے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر فَاعْتَزِلُونِ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ جدا ہو جاؤ ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ لیکن قتل کرنے یا پھر اذیت پہنچانے کی بھی تو کوشش نہ کرو نا مجھے فدعا ربہو تو اس نے پکارا اپنے رب کو انہا اولائی بے شک یہ قوم لوگ مجرم ہے
فَأَسْرِ بِعِبَادِي اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، حکم ہو گیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي آپ لے چلے میرے بندوں کو لیلاً راتوں رات، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ بے شک تم لوگ پیچھا کیے جانے والے ہو، فرعون تمہارا پیچھا کی کرے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اور آپ چھوڑ دیجئے سمندر کو رَهْوًا ساکن ٹھہرا ہوا تھما ہوا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ بے شک یہ جند ہے لشکر ہے مغرقون غرق ہونے والا۔ کم ترکوا من جنات وعیون کتنے ہی ہیں کہ کم ترکوا کتنے ہی وہ چھوڑ گئے ہیں من جنات باغات میں سے وعیون اور چشموں میں سے، بہت سارے باغات اور بہت سارے چشمے یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ وَزُرُوعٍ اور کھیتیاں وَمَقَامٍ کَرِیمٍ اور عزت کی جگہ راحت بخش ٹھکانے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ وَنَعْمَةٍ اور آرام کی چیزیں كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ کذالک اسی طرح ہو گیا، معاملہ پھر اسی طرح سے ہو گیا، سب کے سب تباہ و برباد ہو گیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے ان کا وارث بنایا دوسری قوم کو، ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ بنی اسرائیل مراد ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو پھر فرعونیوں کو اور قبطیوں کا وارث بنا دیا، کہ بعض کہتے ہیں یہی ہے، بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور دوسری قوم بنی ہے۔ فما بکت علیہم السماء پس نہیں رویا ان پر السماء والارض آسمان اور نہ زمین، وما کانوا منظرین اور نہ ان کو مہلت دی گئی، مہلت بھی نہیں ملی اس کو پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بتا تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کرنے والے عذاب سے، رسوا کن سزا سے ہم نے ان کو نجات دی۔ من فرعون فرعون کی طرف سے، وہ عذاب فرعون کی طرف سے تھا، تکلیف اور سزا فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ من فرعون انہو کان عالیا بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، انہو کان عالیا سرکشتہ من المسرفین حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ البتہ تحقیق ہم نے اس کو فوقیت دی چن لیا علی علم علم پر، علی عالمین تمام جہان والوں پر، ہم نے جان بوجھ کر علی العالمین علم پر جان بوجھ کر دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان والوں پر ہم نے فوقیت دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے تمام امتوں پر فضیلت اور برتری بنی اسرائیل کی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ ہم نے ان کو دی ایسی نشانیاں ما فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ جن میں سری آزمائش تھی۔ ان هؤلاء بے شک یہ لوگ یقولون تو یہی کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا موتتنا الاولی مگر یہ پہلی موت ہماری، وما نحن بمنشرین اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہی جو کچھ مرنا ہے بس دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، پیدا جو ہو چکے پیدا ہوں گے مریں گے تو مریں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں۔ فاتو بآبائنا تم لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے۔ اگر آپ کی بات نبیوں سے کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارے باپ دادوں کو بھی اٹھا کر کے دکھا دیں۔ اصل میں دوبارہ اٹھنے کے فلسفے کو وہ سمجھے ہی نہیں۔ دوبارہ اٹھنا دنیا کے اندر تو نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہی قیامت والے دن ہوگا۔ تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے باپ دادوں کو بھی ہمارے پاس لا کر کے دکھاؤ جو مر چکے ہیں۔ اہم خیر ام قوم تبع کیا یہ لوگ بہتر ہیں، ام قوم تبع یا تبع کی قوم، تبع کی قوم کے لوگ بہتر ہیں۔ الذین والذین اور وہ لوگ من قبل جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین بے شک وہ لوگ گنہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین کھیل تماشے کے طور پر۔ وما خلقناہما ہم نے نہیں پیدا کیا دونوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم بے شک ان کے فیصلے کا دن، میقاتهم طے شدہ ہے اجمعین سب کا، یقیناً فیصلے کا دن سب کا طے شدہ ہے مقرر شدہ ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا کہ اس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست اور مولا کسی دوست کے، شیئا کچھ بھی، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ مگر وہ جس پر اللہ مہربانی کرے، اللہ جس پر مہربان ہو جائے وہ بچ جائے گا۔
इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक वो जबरदस्त और रहीम रहम करने वाला है। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त और का दरख्त और तामुल असीम गुनहगार का खाना है, कल मुहले तिलछट की तरह है, यगली फिल बुतून, जो खोलता रहता है पेट के अंदर, जो पेट में खोलता रहता है। ये मोल जो लफ्ज़ है कलमोल, तैर की तिलछट की तरह होगा। मैं दो माने इसके, तैर की तिलछट को भी मोल कहते हैं और पिघला हुआ तांबा हो तो उसको भी कहते हैं। तो तिलछट तैर की आखिर में जो रह जाती है गगरी होती है, मिट्टी की तह के अंदर होती है, और पिघला हुआ तांबा, ये चीज उनको पिलाई जाएगी, खिलाया जाएगा खाना वगैरह। और ऐसा खाना ये जो पेट में खोलता रहता है, कग़लियल हमीम, तेज गर्म पानी की तरह, तेज खोलते हुए पानी की तरह। ये तो ज़क़ूम की खुराक खोलते हुए पानी की तरह पेट के अंदर खोलेगी। खुज़ूहु, अल्लाह फरमाएंगे पकड़ो, फ़ातिलूहु, अल्लाह फरमा रहे इसे पकड़ लो, फ़ातिलूहु से घसीटो, इला सवाइल जहीम, जहन्नम के बीच में, जहन्नम के दरमियान में। थुम्मा सुब्बू, फिर सुब्बू डाल दो, बहाओ फ़ौक़ रासिही, इसके सर के ऊपर, मिन अज़ाबिल हमीम, खोलता हुआ पानी, इसके सर पर फिर खोलते हुए पानी को डालो इसके सर पर खोलते हुए पानी का अज़ाब डालो। ज़ुक़, अल्लाह फरमाएंगे उनसे, ये कहा जाएगा उनसे, ज़ुक़ चखो, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बेशक तू बड़ा अल अज़ीज़, इज्जत वाला, अल करीम और बड़े इकराम वाला था। दुनिया में अपने तौर पर तू बड़ा अपने आप को इज्जत वाला, साहिब इकराम बना फिरता था और ईमान वालों को हक़ारत की नजर से देखता था। आज तो अज़ाब को चखो। इन्ना हाज़ा, बेशक ये वो चीज है, मा कुंतुम बिही तमतरून, जिसमें तुम शक करते थे। इन्नल मुत्तक़ीना फी मक़ामिन अमीन, अब उसके मुकाबले में ईमान वालों का ठिकाना। इन्नल मुत्तक़ीना, बेशक मुत्तक़ी लोग, परहेज़गार लोग, फी मक़ामिन अमीन, अमन के मकाम में होंगे, फी जन्नातिन व अयून, बागों में होंगे, व अयून और चश्मों में होंगे, बागों में और चश्मों में होंगे, यलबसूना मिन सुंदुसिन, यलबसूना वो पहने हुए होंगे, मिन सुंदुसिन मोटे रेशम, बारीक रेशम के, वस्तबरक और मोटे रेशम, मुतकाबिलीना आमने सामने बैठे होंगे, बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। इनकी इकराम नवाजी और मेहमान नवाजी की जाएगी कि जिन्होंने अपना दामन कुफ्र फिस्क नाफरमानी से बचा के रखा था। ऐसी जगह होंगे हर किस्म के खौफ और अंदेशों से महफूज होंगे। कज़ालिक, इसी तरह होगा, वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन, और हम उनका निकाह करवाएंगे हुरीना के साथ, मोटी आंखों वाली सफेद औरतों के साथ हम उनका निकाह करवाएंगे। यदऊना फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन, वो मांगेंगे तलब करेंगे, फीहा इसके अंदर, बिकुल्लि फाकिहतिन हर किस्म के फल, आमिनीन अमन से रहते हुए, अमन के साथ मांगेंगे और खाएंगे पिएंगे। ला यदुकूना फीहा अल मौत, नहीं चखेंगे उसके अंदर, वो जन्नत के अंदर, अल मौत, मौत, वहां मौत नहीं है, इल्ला अल मौततल ऊला, मगर पहली मौत जो दुनिया में मर गए हैं यही मौत है, इसके अलावा कोई दूसरी मौत नहीं आएगी। ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और उनको बचा लेगा अल्लाह अज़ाबल जहीम, जहन्नम के अज़ाब से। फ़ज़लन मिन रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ से फजल है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नमा यस्सरनाहु, बेशक हमने इसको आसान कर दिया है, बिलिसानिका, आपकी जुबान पर या आपकी जुबान में, लअल्लहुम यतज़क्करून, ये कुरान आपकी जुबान पर हमने आसान कर दिया शायद कि ये लोग, ताकि ये लोग यतज़क्करून, नसीहत पकड़ें। फर्तक़िब, बस आप इंतजार करें, इन्नहुम मुर्तक़िबून, बेशक वो भी इंतजार करने वाले हैं। सूरह जासिया मक्की है और इसमें 37 आयतें और 4 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, तंजीलुल किताबि मिनल्लाह, उतारना है इस किताब का अल्लाह की तरफ से, अल-अज़ीज़ जो कि गालिब है, अल-हकीम हिकमत वाला है। इन्ना फिस समावाति वल अर्ज़ि, बेशक आसमान और जमीनों में, लआयातिन, निशानियां हैं, लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए, यकीन करने वालों के लिए। व फी खल्क़िकुम, और तुम्हारी पैदाइश में, व मा यबुस्सु मिन दाबतिन, और उनने जिनको उसने फैलाया है चौपायों में से, उन जानवरों की पैदाइश में भी जिन्हें यबुस्सु वो फैलाता है, उनके अंदर भी आयातुन, निशानियां हैं, लिक़ौमिन युक़िनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए।
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اس نے اتارا ہے آسمان سے، من رزق، روزی میں سے، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، مرنے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، اس کے اندر بھی نشانی ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے کے اندر بھی آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں، نتلوہا، جنہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیک، آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، فبأي حدیث بعد اللہ، پس کون سی بات اللہ کے بعد، وآیات، اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، جس پر ایمان لائیں گے، ویل لکل افاک اثیم، ویل، ہلاکت ہے، خرابی ہے، ویل جہنم نامی وادی ہے، تینوں معنی ہو سکتے ہیں، ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، اور جہنم کے اندر ایک نام ہے وادی کا، ویل، وہ وادی جہنم کیوں کری ہے، ویل وادی ہے، ویل ہے، لکل افاک، ہر جھوٹے اثیم گنہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، سنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑا رہتا ہے، مستکبرا، غرور کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، فبشرہ بعذاب علیم، آپ اس کو، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا، وَإِذَا عَلِمَ، جب وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، شیئا، کوئی چیز، اتخذها ہزوا، تو بنا لیتا ہے اس کو ہزوا، مذاق، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم، اور کام نہ آئے گا ان کے، ما کسبوا، وہ چیز جو انہیں کمایا، شیئا، کچھ بھی جو انہیں کمایا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، ولا متخذوا، اور نہ وہ ما اتخذوا جو انہیں بنائے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اولیاء، مددگار یا سرپرست، وہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، ہذا ہدن، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، رجز علیم، رسوا کرنے والے عذاب میں سے، ان کے لیے عذاب ہے شدید یا دردناک عذاب ہے ان کے لیے، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، لتجری الفلک، تاکہ چلے کشتیاں، فی، اس کے اندر، بیمری، اس کے حکم سے، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، جمیعا، سب، منہ، اپنی طرف سے، آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، قل آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یغفروا للذین، کہ وہ استغفار کرے، للذین، لوگوں کے لیے، لا یرجون، یغفروا، وہ بخشش مانگے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو توقع نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، ان کو آپ ان کو ڈرائیے، یا لوگوں کے لیے استغفار کیجئے، لیجزی قوما، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، قوما، اس قوم کو، ان لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، جو کچھ کرتے ہیں، ان کے کرتوتوں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ جب تم ان کی ایذاؤں پر صبر کرو، ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے، سارے گناہ کے ذمے ہی رہیں گے، جن کی سزا قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے۔ تو ان کو یہاں پر یہ کہا ہے کہ آپ ان کو، ان کی جس طرح پیچھے آیت میں آپ نے پڑھا ہے، وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، ابراہیم، سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ ان کو آپ اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کافروں سے، عفو و درگزر سے کام لو، جو اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت سے بے خوف، ڈرتے ہی نہیں۔ یہ ابتدائی حکم تھا شروع کے اندر، جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا، بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا ان سے ٹکرا جانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب تک تبلیغ کا حکم تھا، پھر تبلیغ کرتے رہے، 13 سال تک مکے کے اندر مسلمان صحابہ اکرام اس وقت کسی سے جنگ نہیں کی، کسی سے لڑائی نہیں کی ہے، کسی پر
ایسا کوئی عمل حملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن جب 10 سال کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں کی قوت یکجا ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، ایک ریاست مل گئی، تو پھر اس کے بعد جہاد کا حکم بھی آیا، پھر ٹکرانے کا حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ ٹکرو، ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو۔ تو جہاں مصلحت تقاضا کرتی تھی آرام سے کرنے کا، نرمی سے کرنے کا، وہاں نرمی سے کیے، لیکن جہاں پر میرے رب کا حکم آیا کہ اب ان سے ٹکراؤ، اور ایسے ٹکراؤ کہ ان کے پچھلے کو بھی، ان کے پچھلوں کو بھی یاد رہے، اور پچھلے بھی ان کے ڈرے اور بھاگے آپ سے کہ مسلمان کیسے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بدر کے اندر ایسا مارکہ ایسی 17 رمضان کو پیش آیا تھا کہ جس مارکے کے اندر 313 نے 1000 کے لشکر کو ایسی شکست فاش دی ہے کہ آج تک بھی کافروں پر اس شکست کا روک پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑا رہے گا، بشرط ہے کہ مسلمان مسلمان ہو اور صحیح نگاہوں میں اللہ کی صحیح طرح سے کلمہ گو ہو، اور اللہ کے نبیوں کے طریقوں کے پر چلنے والا ہو، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، تو ایسی صورت کامیابیاں آج بھی ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی عمل کرے گا نیک فلنفسه، تو اپنی ذات کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہے، ومن اساء، اور جو برائی کرے فعلیہا، تو اسی پر ہے، برائی کا بدلہ بھی برائی کا اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو دیا کتاب الحکم، حکمت عطا فرمائی، حکومت دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکم اور حکومت دی، والنبوت اور نبوت دی، ورزقناہم، اور ہم نے ان کو روزی دی، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے فضیلت دی ان کو تمام جہان والوں پر۔ وآتیناہم بینات من الامر، ہم نے ان کو دی بینات واضح نشانیاں، من الامر دین میں سے، فمختلفو، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیاً سرکشی سے، بغاوت سے، بینہم آپس میں، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس میں قیامت والے دن تیرا رب فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناک علی شریعت، پھر ہم نے کر دیا آپ کو، ہم نے ٹھہرا دیا آپ کو، لگایا ہم نے آپ کو، علی شریعت، ایک طریقے پر، ایک شریعت پر، من الامر دین میں سے، حکم میں سے، فتبعھا، پس آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع، اور آپ پیروی نہ کریں، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ، لن یغنوا، ہرگز کام نہیں آ سکتے، عنک تجھ سے، من اللہ، اللہ کے ہاں، شیئا، کچھ بھی، وہ ہرگز نہیں کام آ سکیں گے آپ کے لیے، اللہ کے لیے کسی چیز میں سے بھی، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں، وہ آپ کے لیے کسی بھی چیز کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ولی ہے متقین کا، پرہیزگاروں کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ روشن دلیلیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں، بصیرت کی روشنیاں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اشتروا، کیا خیال کر لیا ہے ان لوگوں نے، اشتروا، جنہوں نے کمائی، جنہوں نے کام کیا، سیئات، برے، ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیا اچھے نیک، سواء، برابر ہے، محیاہم، ان کا مرنا، زندگی، ان کا جینا، ومماتہم، ان کا مرنا، ساء، بہت برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ولتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص، بما، اس کا کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا پھر اس کو، من اتخذ، جس نے بنایا، الہہ، اپنا خدا، اپنا الہ، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، علی علم، علم کے باوجود، وختم علی سمعہ، اور مور لگا دی اللہ نے، علی سمعہ، اس کے کان پر، وقلبہ، اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ، اور کر دیا اس کی آنکھوں پر، غشاوہ، ایک پردہ۔ فمن یہدیہ، تو فمن یہدی، کون اس کو ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی، نہیں ہے یہ، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت، ہم جیتے ہیں، ونحیا، اور ہم
نبو تو ہم مرتے ہیں ونحیا اور جیتے ہیں، بس دنیا میں یہ دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مریں گے اور ہم جئیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہلاک نہیں کرتا ہمیں مگر زمانہ، زمانے سے ہمیں، زمانے کے حوادث سے ہم مر رہے ہیں، اللہ نہیں مار رہے مطلب۔ وما لهم نہیں ہے کہ یہ بذالک اس کا من علم کوئی علم، انہم نہیں ہے وہ الا یظنون مگر گمان کرتے ہیں، صرف خیال ہے، بس گمان ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ واضح یہ صاف روشن، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نہیں ہے ان کی حجت، نہیں ہے نہیں ہوتی ان کی حجت، إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں اِئْتُوا بِآبَائِنَا لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یحییکم زندہ کرتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم پھر وہ جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ تخسر المبطلون اس دن خسارے میں ہوں گے، نقصان میں پڑیں گے باطل لوگ، اہل باطل اس دن خسارے میں پڑیں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے كُلَّ أُمَّةٍ ہر امت کو، جاتیۃ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، ہر امت آپ دیکھیں گے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ڈر کی وجہ سے، خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابها، ہر امت کو تدعا بلایا جائے گا الی کتابها اس کے کتاب کی طرف، نامہ اعمال کی طرف، الیوم تجزون آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا، ما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، ھذا کتابنا یہ کتاب ہے ہماری، ینطق علیکم جو تم پر بولتی ہے، بالحق حق کے ساتھ، سچ سچ بول رہی ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم نستنسخ لکھواتے جاتے تھے اس کو، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، فرشتے ہمارے کرامن کاتبین اچھائیاں برائیاں تمہاری لکھ رہے تھے، ہمارے علم میں تھے سب، فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے، محفوظ رکھتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہم نے کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ انہیں داخل کرے گا ان کا رب فی رحمتی اپنی رحمت کے اندر، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تو کیا نہیں میری آیتوں کا، فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي کیا نہیں میری آیتیں تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فاستکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وکنتم قوم مجرمین اور تم تھے گناہگار لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ جب ان سے کہا جاتا ہے ان وعد اللہ حق بے شک، جب کہا گیا ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، والساعۃ اور قیامت، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، قلتم تو تم کہتے ہو ما ندری ما الساعۃ ما ندری ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ما الساعۃ قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ان نظن ہم نہیں کہتے، ہم خیال نہیں کرتے، الا ظنن مگر ایک خیال، بس صرف خیال ہی ہے، خیال کے علاوہ ہمارا اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں۔ وما نحن بمستيقنين ہمیں یقین نہیں، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، قیامت کا وقوع صرف تخمین ہے، ظن ہے، گمان ہے، خیال ہے، یقین نہیں ہے کہ واقع ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات برائیاں، ما عملوا جو انہوں نے کی ہیں، وحاق بہم گھیر لے گا ان کو، ما كانوا به يستهزئون وہ جو کچھ جس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے، وقیل اليوم کہہ دیا جائے گا ان سے، اليوم آج، ننساکم ہم بلا دیتے ہیں آپ کو، کما نسیتم جیسے کہ تم بھول گئے، لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار مدد کرنے والا، ذالکم بانکم یہ بات، بانکم اس وجہ سے کہ بانکم بے شک تم، اتخذتم بنا لیا تم نے، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، حضوا مذاق، وغرتکم اور تمہیں دھوکے میں ڈالا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ پس آج لا يخرجون منها وہ نکالے نہیں جائیں گے اس سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا،
فللہ الحمد، پس اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں. رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، رب الارض اور زمینوں کا رب ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے. فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین کے اندر. اصل بڑائی کبریائی اللہ ہی کی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی غالب، الحکیم حکمت والا ہے.